ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے ہوسٹ ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان بس ترقی کی راہ پہ چڑھ ہی گیا تھا کہ یہ جنگ آ گئی۔ یہ ایک نہایت ہی اہم بیان دیا جناب وزیر اعظم صاحب نے۔ یعنی اس بیان کو اگر میں ان الفاظ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جس نازک موڑ سے، جس نازک دور سے پاکستان پچھلے 70-80 سالوں سے گزر رہا تھا اور اب نکلنے ہی والا تھا کہ جنگ آ گئی۔ جی ہاں، پیٹرول کی قیمت اس وقت آپ کے سامنے ہے اور کچھ الفاظ نہیں ہے کہ کیا کہا جائے۔ 2000 کی سبسڈی دی جائے گی موٹر سائیکل سوار، وہ بھی 70 چلانے والوں کو۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر اس وقت جو ہمیں جوائن کریں گے، زاہد منصوری صاحب جوائن کریں گے ہمیں۔ آپ ایم کے رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں، اور لیلا پروین صاحبہ جو کہ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ جی بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کی میری مہربانی۔ آپ کی بہن آواز بہت سلو آ رہی جی میری بہن، سوال یہ ہے کہ آپ نئے حرمت سے گزرنے کی اجازت صرف اور صرف سوری پاکستان، آپ نئے حرمت سے گزرنے کی اجازت صرف اور صرف جی پاکستان کے پرچم والے تمام جی شپس جہاز کو ہے۔ ایران سے تعلقات بھی اچھے ہیں اور عرب جی ہمیں تیل بھی دے رہا ہے، امریکہ بھی ہمیں تیل دے رہا ہے، تو یہ پیٹرول مہنگا کرنے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل سب کے سامنے ہے کہ جو پوری دنیا میں حالات چل رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو بیلٹ ہے جہاں سے ہمیں پیٹرول اور ڈیزل پرووائڈ کیا جاتا ہے، جو یہ صورتحال چل رہی ہے اس صورتحال میں اوور آل پوری دنیا میں پرائسز جو ہے وہ ہائی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی ہائی کی گئی۔ تو مطلب یہ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے، مطلب یہ تو ایک عام سی بات ہے جو ہر کسی کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ مگر میری بہن، اس وقت پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایک آدھ ملک ہے جس کو اجازت ہے اپنا حرمت سے تیل گزارنے کی، جس کا نام پاکستان ہے۔ روزانہ کے 20 جہاز گزارنے کی اجازت ہے، اور روزانہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ آج اتنا بڑا پیٹرول سے لدا ایک بہت بڑا شپ، بہت سارے کنٹینر اس میں، اور وہ اس وقت کراچی کے ساحلوں سے کی جی ساحل پر پہنچ گیا ہے، اور بہت اس طرح کی پازیٹیو خبریں ملتی ہیں۔ بہت اچھی سفارتکاری ہماری اتحادی حکومت کی اس وقت چل رہی ہے، مگر اس کے باوجود یہ کیوں ہے نہیں سمجھ آ رہا۔ عوام اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں اس پہ زیادہ چیزیں جو ہے آپ سے اس لیے نہیں بات کر سکتی اس پر، کیونکہ وفاقی حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ وفاقی حکومت کے نمائندے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ جو میری نالج انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو صورتحال ہے، جنگی صورتحال کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں، پرائزنگ ہے وہ اپ ہو رہی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے جہاں سے وہ آ سکتے ہیں، بالکل یہ انہوں نے ایک ریگارڈ دیا ہے۔ لیکن دیکھیں ابھی جو صورتحال چل رہی ہے نا، یہ ان کا کہنا ہمارے لیے قابل فخر ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ابھی سوٹیبل سچویشن نہیں ہے۔ اوورآل ہم صرف ایران کے ساتھ نہیں، ہم دیکھیں ہمارے بہت سارے تعلقات اور بھی بہت سارے ممالک کے ساتھ ہیں، تو ہم ان چیزوں کو سب کو دیکھ کر آگے چلیں گے نا۔ مطلب ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے کہیں اور سے اپنا کوئی نقصان وہ نہ ہو، مطلب وہ نہ کروا بیٹھے۔
میری بہن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں زاہد منصوری صاحب. آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان کے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاہد منصوری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. زاہد بھائی سوال آپ سے بھی وہی لے کر آؤں گا جو اپنی بہن کے پاس لے کر آیا تھا کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک جس کو روزانہ 20 شپس جہاز لے کر گزرنے کی اجازت ہے. اپنا ارمز سے امریکہ سے تعلقات اچھے، خلیجی ممالک سے تعلقات اچھے، امریکہ سے تعلقات اچھے. ہمیں روس بھی تیل دے رہا ہے، روس سے بھی ہم تیل لے رہے ہیں، امریکہ کا بھی یہ تیل لیا ہم نے 1 ڈیڑھ ماہ پہلے. تو پھر بھی یہ پیٹرول کا مہنگا ہونا، عوام یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ پیٹرول اتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے. آپ اتحادی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی اچھا، دیکھیے مطلب کیا مسئلہ یہ کہ اس میں حکومت کی بدنیتی شامل ہے ساری، اور پیٹرول جو ہے $110 فی گرم ہوا ہے. اور یعنی کہ حکومت جو ہے نا لوگوں سے جو پیسے بٹور رہی ہے تقریباً 1200 روپے اس سے بٹور رہی ہے عام لوگوں سے. حالانکہ دیکھیے بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام ہے. ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی زاہد بھائی؟ ہیلو ہیلو جی جی زاہد بھائی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، کنٹینیو کیجئے آپ. جی آ رہی ہے آپ آواز آئی؟ جی جی مجھے مستقل آواز آ رہی ہے، کنٹینیو کیجئے آپ. جی آپ آواز آ رہی ہے پھر آپ کو؟ مجھے آواز آ رہی ہے، یقین کیجئے، کنٹینیو کیجئے. مجھے آپ کی آواز آواز مسلسل کٹ آ کٹ رہی کر ہے. کے آ رہی ہے. ہیلو اصل میں آواز اس لیے کلیئر نہیں آ رہی کہ جی آواز آ رہی پاکستان ہے. میں 5G نیٹ ورک متعارف کرا دیا گیا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے بالکل آواز صاف آ رہی ہے آپ کی. چلے میں دوبارہ بہن کے پاس آتا ہوں. میری پیاری بہن اور اس قوم کی پیاری بہن اور سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. پاکستان پیپلز پارٹی میری بہن بات کرتی ہے روٹی، کپڑا اور مکان. کیا پیٹرول تقریباً 500 روپے لیٹر ہونے کے بعد وہ روٹی، کپڑا اور مکان کے حوالے سے جو ایک ہمیشہ غریب کی بات کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات کرے گی؟ سوری ہیلو پاکستان پیپلز پارٹی جو روٹی، کپڑا اور مکان کی بات کرتی ہے، آپ کیا جی سمجھتی ہیں میری بہن کہ کیا آج پیٹرول تقریباً 500 روپے مہنگا ہونے پر عوام کے دسترس میں رہا؟ مکان تو دور کی بات چلی گئی، کپڑا بھی دور کی دیکھیے بات چلی گئی، کیا روٹی بھی دسترس میں رہی؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں منافقت سے کام نہیں لوں گی. اوبیسلی پیٹرول اور ڈیزل کی جو پرائسز اب ہوئی ہیں، یہ پوری نظام زندگی کو یعنی کہ اس سے بہت بڑا جھٹکا پہنچ سکتا ہے. اور یہ جو ایک روٹین لائف ہے ایک غریب کی، ایک مزدور کی، وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی، اور بہت سارے معاملات بہت برے طریقے سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی کوشش ہوگی کہ یہ تمام معاملات کو سیٹل کیا جائے، اور یہ جو پرائسز اب ہوئی ہیں، اور ہمارا یہی ہماری کوشش ہے کہ حالات اس ڈگر پہ آ جائیں کہ یہ جو پرائسز جہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی وہیں ہم ان کو پہنچائیں. بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پرائسز فیول کی اتنی کم ہوں کہ جتنے بھی اس سے منسلک معاملات ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، روزگار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ پہ تو ہر جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور بڑے متاثر ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوگی
کہ ان کی پرائسز کو کم کیا جا سکے. بس ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہے, تھوڑی سی صورتحال بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پرائسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. میری بہن کچھ ایک تو لوگوں آپ کی کا کہنا آواز جو ہے یہ نا. ہے کہ ہیلو جی سون جی ہیلو. جی جی ہیلو, آواز آپ کی یہ جو ہے نا بہت مشکل سے سنائی دے رہی ہے اور سمجھ بھی بڑی مشکل سے آ رہی ہے مجھے. تو بس جتنی سمجھ آ رہی ہے تو اسی حساب سے میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. جی جی آپ کی بات تو بالکل ٹھیک, آپ کی آواز مجھ تک بالکل ٹھیک آ رہی ہے, اور آپ نے اسی سوال کا جواب دیا کہ جو سوال میں نے کیا. میری بہن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کل یہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو پاکستان میں جی پیٹرول کے پرائس جنگ سے پہلی والی حالت میں کب تک آ جائیں گے؟ دیکھیے, اگر کل جنگ بند ہو جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ انہی دنوں میں نیچے آ جائیں گے پرائسز, کیونکہ جب جنگ بند ہو جائے گی اس کے چند دن کے اندر ہی جو ایک روٹین لائف ہے پوری دنیا کی وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی. اب اوور آل پوری دنیا اس وقت یعنی کہ بہت سارے ممالک اور مڈل ایسٹ سارے ڈسٹرب ہیں. آپ دیکھیں تو یہ عجیب سی کوئی صورتحال ہو گئی ہے اور میں ہر بندہ اس پہ پریشان ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اللہ کرے, اور امید بھی ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ انشاءاللہ جلد ہو جائے, کیونکہ یہ اس کو بڑھنا نہیں چاہیے. اگر یہ بڑھتی ہے صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو اس میں تو کسی ایک کا نہیں سب کا نقصان ہے, اور ہمیں اس نقصان سے بچنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ممالک جن سے ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں ہم ان کو سمجھا بھی سکیں, اور کچھ ہم ثالثی کا کردار بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو معاملات ہیں یہ آگے نہ بڑھیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہاں, حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے. زاہد منصوری صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا زاہد بھائی, پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے جی بالکل تعلقات بالکل. بیک وقت چائنا, جی رشیا, امریکہ, خلیجی ممالک جی بشمول ایران کے بہت ہی بہترین ہے, اور جی آبنائے بالکل. ارمز سے ہمیں 20 جہاز گزارنے کی اجازت بھی ہے. پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں؟ دیکھیں یہ کراچی آپ اور اتحادی پاکستان ہیں. کے جی دیکھیں اصل میں ہم نے اس پر کنڈم بھی کیا ہے, ہمارے پارٹی طرف سے بیان بھی موقع بھی آیا ہے کہ یہ اضافہ جو ہے نا بالکل غیر دانش مندانہ ہے, اور یعنی کہ غریب عوام پہ ایک بہت بڑا کلہاڑا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ 40 لاکھ سے زیادہ موٹر سائیکل تھی کراچی میں, اگر ٹوٹل پورے کراچی میں آپ لگا لیں, پورے پاکستان میں لگا لیں تو تقریباً 600 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا اس وقت لوگوں کے اوپر, 600 ارب کا. اور ان کا جو کراچی جو ان کو پیسے جمع کر کے دیتا ہے وہ 8,500 روپے الگ جمع کر کے دیتا ہے. اور پھر آپ اندازہ کر لیں کہ کراچی اور یہ پاکستان کا کیا حال ہوگا اس وقت. پہلے یہ مریم نواز شریف صاحب فرماتی تھی نا کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں تو سمجھ لینا وزیر اعظم چور ہے. ہم نے یہ بات برملہ میں کہی کہ پارٹی نے بھی اس کا کہا کہ یہ چیز بالکل ہی نامناسب ہے. آپ بے نظیر میں انکم سپورٹ کا پروگرام چل رہا ہے, 750 ارب روپے دے رہے ہیں, اور وہ سب سارے کے سارے سیاسی رشوت میں جاتے ہیں. اس کا کوئی حساب کتاب ہے نہ کوئی لینے دینا. تو جو بے نظیر انکم سپورٹ کے جو پیسے تھے وہ سبسڈی میں دے دیے جاتے, اس سے غریب عوام کا بھلا ہو جاتا. اب دیکھیں بائکیے والے, پاڑنا والے انتہائی پریشان, شدید مشکلات کا شکار ہیں. اب آدمی آپ اندازہ کر لیں کہ 450 روپے لیٹر پیٹرول, ایک جس کی تنخواہ 30,000 روپے ہوگی یا 40,000 روپے ہوگی, وہ کس طریقے سے آفس آئے گا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اضافہ فلفور واپس لینا چاہیے. ویسے ہی کراچی اور پاکستان میں اس وقت جو ہے جو سمجھنے غربت کی لکیر ہے وہ 45% سے کراس کر چکی ہے. تقریباً 10 کروڑ عوام ہمارے خطہ غربت سے نیچے سفر کر رہا ہے. آ رہی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے مجھے. تو اس کا مطلب 10 کروڑ کے قریب جو ہے اس وقت جو ہے خطہ غربت سے نیچے بسر کر رہا ہے. آپ اندازہ کر 10 کروڑ لوگ جو وہ ہیں جو بیچارے افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اور ٹوٹل جو 25 کروڑ کی آبادی ہے اس میں صرف 10 لاکھ یا 20 لاکھ جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ
500 روپے پیٹرول دیں یا 5000 روپے دیں، ان کے لیے فرق نہیں پڑتا. پھر حکومتی اہلکار ہے، بیوروکریسی ہے، جن کو 4,000 لیٹر پیٹرول فری مل رہا ہے، ان کے پیٹرول ختم کرنے چاہیے تھے. ان کو پیٹرول ختم کر کے ان کا جو وہ ریلیز تھا وہ عوام کو دینا چاہیے تھا. اب لیکن ہو یہ رہا ہے کہ عوام پہ چھری چلائی جا رہی ہے، اور جو طبقہ اشرافیہ ہے، خود حکومت ہے، وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، جتنے بھی ہیں، سب کو جو پیٹرول کی آسائشیں مل رہی ہے وہ انگنت ہیں. تو یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں بہت ہی ظالمانہ اضافہ ہے. اس کو فوری واپس لینا چاہیے. اور یہ جو پورے خطے میں سے جو مہنگا ترین پیٹرول پاکستان میں مل رہا ہے، یہ انتہائی سب نے شرمناک ہے اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایسا ملک جس کو پیٹرول کی کمی نہیں ہے اور وہ پیسے بڑھائے چلے آ رہے ہیں. ہم نے اس پہ پارٹی میں ہمارا احتجاج کیا، ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی اور تمام وزیر اعلیٰ سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری واپس لے جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کی جائے. ان چیزوں سے اشتراک کیا جائے. زاہد منصوری صاحب، ایک وقت تھا کہ ایم کیو ایم احتجاجاً وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت سے علیحدہ ہو جایا کرتی تھی، جی ہڑتال کی کال دیا کرتی تھی، مظاہرے کیا کرتی تھی، اور اپنا احتجاج ایسا ریکارڈ کراتی تھی کہ پوری دنیا دیکھتی تھی. مگر جب سے مائنس بانی ہوئے ہیں، اس طرح کا کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا. آج عوام بڑے دیکھیے پریشان حال ہے. آپ کو دیکھیے کیا مسئلہ لگتا ہے یہ کہ مسئلہ جو کیا ہے نا، یہ مسئلہ جو ہے پورے اس پاکستان کا طرح کا مسئلہ ہے. کوئی احتجاج خالی کیا ایک دفعہ پھر دیکھیے یہ مسئلہ پاکستانی عوام دیکھ سکتی ہے؟ جی نہیں، دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا مسئلہ، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. خالی کراچی، حیدرآباد کا یا سندھ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام افیکٹ ہو رہے ہیں، سوائے 10-15 لاکھ کے جو ایلٹ کلاس کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ غربت والے ہیں، یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں، یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. تو ان کا جو مقصد ہے اور جو نب الآباد یہی ہے کہ احتجاج سب کو کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی ہو، خود بھی نون لیگ والے خود ہی اس میں پریشان ہیں. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایم کیو ایم ضرور اس پہ احتجاج کر رہی ہے. اس سے پہلے سب سے پہلے کل رات کو 12 بجے اضافہ ہوا ہے. ایم کیو ایم نے رات کو ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس پہ آپ اس کو فوری واپس لیں اور یہ جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو کیا جائے. اب سب سے بڑی جو اس کی الائی ہے پیپلز پارٹی، اس کی اس وقت جو ہے سب سے بڑی الائی ہے. ان کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ فوری واپس لیں اور وہ بھی احتجاج کرے. وہ فوری احتجاج واپس کریں، ساتھ ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے. اور پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں شامل ہے، این کیو ایم سندھ حکومت میں شامل نہیں ہے. این کیو ایم سندھ میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. تو کہنے کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ فورن صدر ان کے ہیں زرداری صاحب، وہ فوری طور پہ واپس آ جائیں. وہ باہر نکلیں گے، ہم ان کے ساتھ شاورت مشورہ ہم بھی باہر نکل کے آ جائیں گے، چاہے قومی ہو چاہے صوبائی ہو. تو یہ سب سے زاہد بڑی منصوری بھائی، اگر ہم بات کریں کہ دنیا دیکھتی تھی کہ پاکستان بھر کی آواز بنتی تھی ایم کیو ایم، جب جی بانی موجود تھے بڑی سخت جی سیاست ہوا کرتی تھی، بڑے جی سخت آپشنز رکھے جاتے تھے حکومتوں کے آگے. آج کی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے کاندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں. احتجاج کا دیکھیں اعلان پیپلز کرے تو پارٹی ایم دیکھیں کیو ایم پیپلز بھی پارٹی جو نکلے ہے نا، گی. ہم دیکھیں پیپلز پارٹی میں اتحادی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم اپوزیشن جماعت میں ہیں. ہمارا اس سے کوئی سر فیڈرل وہ میں تو اتحادی ہے نا آپ، اور یہ نہیں، فیڈرل میں پیٹرول ہم خالی کرائسس مسلم تو لیگ آپ کے کے فیڈرل اتحادی کا ہیں. مسئلہ ہے ہم نے نا. مسلم لیگ کے خلاف احتجاج کیا ہے. آپ اندازہ کر لیں، ہم حکومت میں رہتے ہوئے ان سے احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم نے کابینہ اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی تھی. یہ جو سر فیصلہ یہ کیا تھا نا، ہم نے احتجاج بھی تو فیصلہ کیا بالکل تھا. ایسا ہی ہے جیسے پوری مسلم دنیا سوائے مذمت کے اور کچھ نہیں کر پا رہی یہود و نصارہ کے خلاف. تو زبانی ہی احتجاج سے کام چلے گا یا پرانے اب جیسا دیکھیں کوئی احتجاج اب دیکھنے دیکھیں کو ملے گا؟ دیکھیں نا ملک کی جو صورتحال ہے، سب ملک اور پورا اس کا جو پامال خطہ ہے انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. تو ہمارا یہی ہے کہ بھئی اس صورتحال میں ہم ایسا کوئی اسٹیپ نہ اٹھائیں جس سے ملک کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہو، ملک میں کوئی انتشار پھیلے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے بات چیت کے ذریعے سارے مسئلے کو حل نکالا جائے. اس لیے ہم نے اب کابینہ اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی، اور پہلا بیان پارٹی کی طرف سے کیا ہے کہ بھئی یہ بالکل ہی غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے، اور یہ غریب عوام کے لیے ایک اور تعزیانہ ہے، اور بلکہ کلہاڑا چلایا گیا ہے غریب عوام کے پر. تو اس سلسلے میں ہم نے احتجاج کیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگر اس میں اگر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی تو ہم آگے جا کے بات کریں گے. زاہد منصوری بھائی، یہ فرینڈلی اپوزیشن اسٹائل جو احتجاج آپ کر رہے ہیں، آپ کو جی لگتا ہے کہ گورنمنٹ پیٹرول کی مد میں جو اربوں خربوں روپے اس وقت عوام تو یہ سمجھتی ہے کہ حکمران کی جیب میں جا رہے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں
کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جیب میں جا رہے ہیں، تو کیا یہ اتنے پیسے جو جا رہے ہیں وہ صرف ایم کیو ایم پاکستان کے زبانی کلامی احتجاج سے ڈر جائے گی فیڈرل گورنمنٹ؟ دیکھیے اصل میں دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا نا یہ پورا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے. پیٹرول کی قیمتیں ہر جگہ بڑھی، کے پی کے لیے بھی بڑھی ہیں، بلوچستان میں بھی بڑھی ہیں، پنجاب میں بھی بڑھی ہے. سب سے بڑا جو افیکٹڈ صوبہ ہے اس وقت پنجاب ہے، جس کی 9 کروڑ کی آبادی ہے. اور پھر اس کے دوسرے نمبر پہ کراچی ہے. کراچی میں تقریباً 4 کروڑ کی آبادی ہے. کراچی والے بھی افیکٹ ہوئے ہیں. تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم مشترکہ طور پر لاہور بنائیں اور ایک مشترکہ طور پر سب مہم چلائیں گے. ایم کیو ایم ہر چیز میں سپورٹ کرے گی، اس میں بھی آگے بڑھ کے کام کرے گی، اور جو بھی چیز ہوگا ایم کیو ایم کسی سے پیچھے نہیں رہے گی. تو اگر یہ قیمت بڑھانے کا مسئلہ ہے اور یہ جو ایک پورا سمجھنے کا عالمگیر مسئلہ ہے، اور پاکستان میں اس کا آئی ایم ایف کے دباؤ کے اوپر جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو واپس لینا چاہیے. اس سلسلے میں چلیں جی زاہد صاحب بہت بہت شکریہ. ایک وہ ایم کیو ایم تھی جو پورے پاکستان کی نظریں ایم کیو ایم پر ہوا کرتی تھی اور پورے پاکستان کی آواز بنتی تھی ایم کیو ایم، اور احتجاج کرنے میں نمبر 1، اسٹرائک کرنے میں نمبر 1 اور اپنے مطالبات منوانے میں نمبر 1 ہوا کرتی تھی. آج کی ایم کیو ایم زبانی مذمت اور پاکستان پیپلز پارٹی سے اپیل کرتی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر روڈوں پہ نکلے گی یا احتجاج کرے گی تو ایم کیو ایم پاکستان اس کی شان بشانہ کھڑی ہوگی. لینا پروین صاحبہ، یہ ایک بہت بڑی پاکستان پیپلز جی پارٹی کی کامیابی نہیں، ایسا کون سا جادو کر دیا، ایسا کون سا وظیفہ پڑھ دیا کہ ایم کیو ایم پاکستان اب آپ کی طرف دیکھنے لگی ہے؟ دیکھیں یہ تو اس میں عجیب اچنبے والی بات تو کوئی ہے نہیں. اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں اکثریت میں ہے اور کراچی میں بھی ماشاءاللہ سے اکثریت میں ہے. تو اوبیسلی بہت ساری پالیسیز ہیں، بہت سارے اسٹیپ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے لیے اٹھاتی ہے. تو ہمیں تو اچھا لگتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ ملیں اور ہمارے ساتھ مل کے چلیں عوام کے فائدے کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے. ہم تو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں. تو بالکل ہم ساتھ ہیں ایسی تمام جگہوں پر، اور ایسے تمام مطالبات کے ہیں ہم ہر پارٹی کے ساتھ ہیں جو عوام کی مفاد کے لیے ہیں. تو ہمیں تو اس پہ خوشی ہے اس بات پہ. مگر میری بہن ابھی تازہ واقعہ ہے کہ آپ گورنر کامران ٹسوری جی صاحب کو فارغ بھی کروایا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس کے باوجود اتنی فرینڈلی، یعنی ایک نیچرل، دیکھا نہیں پاکستان کی تاریخ میں ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کو اتنا قریب، اور اس طرح 500 پہ پیٹرول پہنچ جانا. اس کے باوجود ایم کیو ایم کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ اتنی محبت، اتنی قربت دیکھیں کبھی آپ دیکھنے کو نظر نہیں نہ ملی. تو لگائیں نا. یہ تو اچھا بات یہ آپ نے کہا کہ گورنر صاحب ان کو ہٹانا، نیچرل ہے یہ. دیکھیں گورنر صاحب کو ہم نے ایسا نہیں ہٹوایا. بیسکلی یہ جو سیٹ تھی یہ تھی ہی نون لیگ کی. گورنر انہوں نے، ان کا لگنا تھا اور یہی ڈیسائیڈڈ تھا کہ گورنر نون لیگ کا آنا ہے. لیکن ایم کیو ایم کو تھوڑا سا اکوموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایم کیو ایم کے گورنر کو لگایا. تو بس اس کے بعد انہوں نے خود چینج کیا نون لیگ نے، اور نون لیگ کا گورنر آیا ہے. تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے نا کہ یہ کن لوگوں نے چینج کیا ہے. اس پہ ہمارا کوئی ایسے ہم نے اس پہ رول پلے نہیں کیا، وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنر صاحب تھے کامران ٹسوری صاحب، ان کی جو پالیسیز تھیں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں چلنے والے انسان تھے. وہ جو ہے اس چیز کو اس طرح ہینڈل نہیں کر پائے جس طرح کرنا چاہیے تھا. اتنا بڑا ڈیزگنیشن تھا، اتنی بڑی سیٹ تھی، تو اس سے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں جو وہ میں نہیں سمجھتی کہ اس کو پورا کر پائے. تو لہٰذا نون لیگ جو ان کو لے کے آئی تھی انہوں نے انہیں رخصت کر کے گھر بھیج دیا. جبکہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ آپ ہی کے ایک پروگرام میں ایم کیو ایم کے یہاں پر ایم پی اے موجود تھے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھ سے لکھ کے لے لیں کہ ابھی تبدیلی ہونے والی ہے اور یہ منسٹری جانے والی ہے اور سی ایم جانے والے ہیں اور فلانا فلانا. تو اس وقت میں نے کہا کہ کون جانے والا ہے بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا. تو یہی بات ہوئی تھی کہ گورنر صاحب ان کے جانے والے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا.
اینی اور سب کو پتا تھا کہ انہوں نے جانا ہے کیونکہ ادھاری سیٹ تھی، ایم کیو ایم کی سیٹ تھی نہیں وہ، تو ان کو تو جانا ہی تھا تو وہ چلے گئے. ٹھیک ہے میری بہن، کیا یہ ایک حقیقت ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں کامران ٹسوری صاحب نے پرویز مشرف سے جو ایک پابندی لگائی گئی تھی بے نظیر صاحبہ پہ، اور نصرت بھٹو صاحبہ کی بھی اس میں آواز آتی ہے، اور زرداری صاحب سے بھی بڑی قربتیں تھیں، اور اس ٹائم یہ کہا کرتے تھے زرداری صاحب کہ یہ تمہارا احسان ہے جو میرے بچے بھی کبھی نہیں بھولیں گے. تو ایسا کیا ہوا کہ جو اتنی ایک پرویز مشرف سے لڑ کر، محبت کے رنگ میں لڑ کر، کامران ٹسوری صاحب بہت کچھ منوا لیا کرتے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حق میں. تو کامران ٹسوری کو ایک یاد تھی، ایک محبت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور اتنی بڑی محبت تو ایم کے ایم پاکستان کے ساتھ بھی نہیں تھی ماضی میں. تو یہ مناسب تھا ہٹانا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا دیکھیں کردار رہا ہے کامران ان کو ٹزوری ہٹانے میں. صاحب تو کوئی ایسے سیاسی ان کا حوالہ یا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. وہ الیکشن بھی لڑے ہیں تو وہاں بھی ہارے تھے وہ. تو وہ جب اتنے اسٹرانگ پولیٹیشین تھے ہی نہیں تو وہ کیا مطلب کرواتے یا کرتے. میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. اخلاقی طور پہ اگر کوئی ان کے بارے میں ریمارکس دیے گئے ہوں تو بات الگ ہے، لیکن پولیٹیکلی وہ اتنے اسٹرانگ پہلے کبھی بھی نہیں تھے. میں جانتی ہوں وہ جب وہ محمود آباد کی سیٹ سے وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے تو ان کو جیت حاصل نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو پیپلز پارٹی سے اتنی زیادہ قربت اور اتنی محبت تھی تو وہ ایم کیو ایم میں نہ ہوتے، وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا محترمہ یا بھٹو صاحب کا جو ویژن ہے وہ اچھا اور بہترین ہے تو وہ اس پلیٹ فارم پہ ہوتے نا، پھر اس پلیٹ فارم پہ کیسے ہوتے؟ نہیں، میری بہن تاریخ بتاتی ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھائی بنایا ہوا تھا کامران ٹسوری صاحب کو، اور زرداری صاحب کے بھی بھائی بنے ہوئے تھے، اور ایک طرف پرویز مشرف صاحب کے بھی بھائی بنے ہوئے تھے. اب اس میں سیاسی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کی تو ضرورت نہیں ہوتی کسی کا بھائی بن جانے میں. میں اور نے آپ جب سے کہا کہ پاسپورٹ اخلاقی طور بینڈ پہ پہ بالکل بینڈ ہوگا، لگایا گیا مجھے تھا، نہیں پتا اس کے بارے میں. بے نظیر صاحبہ کے پاسپورٹ پہ بینڈ لگایا گیا تھا جب، تو اس وقت جو ہے وہ اس کو بحال کرانے میں ٹسوری صاحب کا ایک اہم کردار تھا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس ہوٹل میں قیام ہوا کرتا تھا کامران ٹسوری صاحب کا، اس ہوٹل کی لوبی میں زرداری صاحب ان کا دبئی میں انتظار کیا کرتے تھے. تو یہ ایک بڑی ایک تاریخ یہ کہتی ہے. تو آپ اس سے ایگری کرتی ہیں، ڈس ایگری کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ جو تاریخ آج آپ مجھے بیان کر رہے ہیں نا، یہ تاریخ تو میں آنیسٹلی آپ کے منہ سے سن رہی ہوں. ہاں میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ان کا واسطہ یا واسطے داری رہی ہوگی، لیکن اتنی ڈیپ اور گہری یہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، نہ مجھے یقین ہے. اخلاقی طور پہ یا ذاتی طور پہ بالکل ہوا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی ہوا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے بات بھی کی ہوگی. اور ابھی بھی ہم نے کوئی ان کے خلاف کچھ مہم نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ پیپلز پارٹی نے کوئی مہم نہیں چلائی، نہ کو چلانے کی ضرورت پڑی. اس کا ریزن یہ تھا کہ یہ تو سیٹ تھی ہی نہیں ایم کیو ایم کی جو ٹزوری صاحب کو دی گئی، یہ تو تھی نون لیگ کی، اور نون لیگ نے اپنا گورنر لگانا تھا. تو انہوں نے کچھ ٹائم کے لیے ان کو دی تاکہ یہ اپنا چیزوں کو یوٹیلائز کر سکیں، جو انہوں نے بھرپور طریقے سے کیا. اب انہوں نے واپس لے لی، ادھاری سیٹ تھی، اب ادھار تو واپس جاتا ہے نا، آپ کو پتا ہے. چلیں جی میری بہن، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم پاکستان کی اور موجودہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو یہ قربتیں ہیں یہ قائم رہیں، اور یہ پاکستان کے حق میں قائم رہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شازیہ رضوان. آپ کا ایک بہت اہم کردار ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور آپ ایم پی اے بھی ہیں پنجاب میں. جی میری بہن، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی السلام علیکم. مجھے وعلیکم السلام. میری بہن کیسی ہیں؟ جی جی الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں، آپ کے کیا حال ہے؟ بڑی اچھی گوسپ چل رہی ہے آپ سب کی. الحمدللہ الحمدللہ. میری بہن اس وقت تو بات یہ ہے کہ ایک سخت سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں. پاکستان دنیا کا واحد ملک
جس کے تعلقات بیک وقت رشیا، چائنا، امریکہ، ایران، خلیجی ممالک سے ہیں۔ دنیا پیٹرول بھی دے رہی ہے اور آبنا ہرمز سے صرف پاکستان کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت بھی ہے، اور آئے دن خبر آتی ہے کہ اتنے کروڑ گیلن، اتنا کروڑ بیرل پیٹرول لے کے جہاز کراچی پورٹ قاسم گوادر کے ساحلوں سے ٹکرا گیا ہے۔ اس کے باوجود پیٹرول کا تقریباً 120 سے 150% بڑھ جانا، میری بہن یہ ڈیزرو کرتا ہے؟ بہت شکریہ اظہار، ایک ایشو ایسا سینسٹیو ہے جس کے سب کے ذہنوں پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے یہ بھی سپلائی کی بڑھائی پیٹرول کی، لیکن آج بھی دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، جو کروشل قسم کی سچویشن چل رہی ہے، دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہائی لائٹ کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن ان کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی میری بہن، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اور دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کچھ کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ سر ہم لوگوں نے بھی یہ جو پرائز انکریز کیا ہے، یہ بہت مشکل صورتحال ہے، اور سی ایم پنجاب مریم نواز صاحب کا یہی اوپینین ہے کہ اس ٹائم یہ جو سچویشن چل رہی ہے، اس کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہوا ہے۔ ہم لوگ بھی بہت پریشان ہیں، ہم گورنمنٹ کے ممبر ہوتے ہوئے، ہم گورنمنٹ لیول پہ جو ہمارے گورنمنٹ کے ممبران ہیں، ان کو بھی ظاہر ہر پلیٹ فارم پہ جواب دینا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی جواب دینا مشکل ہوا ہے۔ عالمی دنیا پہ جو حالات چل رہے ہیں، اس کی سچویشن آل اوور پورے ورلڈ پہ چھائی ہوئی ہے، اور سب لوگ پریشان ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کو اسپیشل کوئی گرانٹ دی گئی ہے، ہمارے لیے اسپیشل کوئی اسپیسیفک ہم لوگوں کی کوئی سچویشن ایسی فری کی گئی ہے جس سے ہمارے پیٹرول کے جو کنٹینر ہے، جو ٹینکر ہمیں فری مل رہے ہیں، یا ہمیں ہمارے لیے سارے سب کے ساتھ تعلقات ہمارے بحال ہیں، لیکن اوور آل جو حالات چل رہے ہیں، جو سچویشن چل رہی ہے، ہمیں بھی اوپر جو آرڈر ہوتے ہیں ہم ان کو مانیٹر کرتے ہوئے ہم لوگوں کو اس کو آبے کرنا پڑتا ہے، اور سارے ممالک پریشان ہیں۔ ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ عوام کے اوپر یہ پیٹرول کا بوجھ گرایا جائے، یہ بم گرایا جائے مہنگائی کی صورت میں، جب پیٹرول کی پرائز بڑھتے ہیں تو اوور آل ہر چیز کی پرائز انکریز ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی آنے والے جو ٹائم ہے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، ہم لوگ بڑی مشکل سچویشن سے گزرے انشاءاللہ۔ جہاں اتنے مشکل حالات ایک قسم کا عالمی دنیا میں جو رمضان میں جو ایک ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، اسرائیل ایران اور پھر امریکہ جو سچویشن کریٹ ہے، ہم لوگ خود اس چیز کو لے کے بڑے ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کا رول پلے کرتے ہوئے کوئی حالات جو پاکستان جو سینیریو وہ بدلے، ہم لوگ اپنے پاکستان کے لیے سوچیں، آگے دن میں جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے سوچیں تاکہ حالات بہتری کی طرف جائیں۔ تو انشاءاللہ میری گزارش ہے پورے پاکستان سے کہ موجودہ حالات کے سینیریو کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا تھمنا، تھوڑی کو لاگو ضرور رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ پہ توکل رکھیں۔ ان مشکل حالات سے، اس مشکل دور سے ہم انشاءاللہ ضرور نکلیں گے، اور عوام کے لیے جو بھی فری اسٹیشن ہے، ابھی بھی آج بھی جو سفری سہولیات ہیں ہر طرح سے وہ فری کی گئی وفاق میں، تاکہ عوام کے لیے جو گورنمنٹ لیول پہ جو سواری ہے فری ہو، لیکن ایک کوشش جاری ہے ہماری کہ عوام کو ریلیف کر دیا جائے۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں، اور مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، بے روزگاری کا خاتمہ ہوا، لیکن ابھی جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سب سر جوڑ کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس دور سے بھی ہم نکل آئیں گے۔ اور اس لیے ثابت قدمی، صبر، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم لوگوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اس ٹائم کو گزارنا ہے، اور میری گزارش ہے کہ خدا را ہمارا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ اس مشکل دور سے بھی ہم نکل آئیں گے۔ میری بہن، پوری دنیا میں پیٹرول کے پرائزز 10 to 20% بڑھے ہیں، پاکستان میں 100+% بڑھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ابھی لاسٹ جب پرائز انکریز ہوئے تو سب نے اپنے پرائزز انکریز کیے ساری عالمی دنیا میں، لیکن پاکستان نے بڑا سوچ وچار کے ساتھ تھوڑا بہت پرائز انکریز کیا، لیکن ابھی جتنی بھی سچویشن تھی، جتنا بھی برڈن تھا، وہ گورنمنٹ اپنے اوپر برداشت کر رہی تھی، لیکن ابھی ظاہر ہے جو سینیریو تھا، جو سچویشن تھی، وہ گورنمنٹ سے برداشت سے باہر ہو چکی تھی، اس لیے وہ جو گورنمنٹ کے اوپر جو برڈن تھا ظاہر ہے عوام کے اوپر آیا۔ گورنمنٹ اتنا ہی برداشت کر سکتی تھی جتنا ظاہر ہے ایک بجٹ کی سچویشن ہوتی ہے، قومی خزانے میں جتنا بجٹ ہوتا ہے اس کو لے کے جتنا ہم لوگ عوام کو ریلیف دے سکتے تھے اتنا ریلیف دیا، لیکن ابھی سچویشن ایسی تھی کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں، ہمارے جو کیبنٹ جتنے بھی ممبران ہیں، ان کی پالیسی کے ساتھ یہ ایک سینیریو عوام کے اوپر تھوڑا سا لوڈ ڈلا، تو انشاءاللہ ہم لوگ خود بھی پریشان ہیں، اور میں خود بینگ اے پارلیمنٹیرین میں خود اس چیز کو ظاہر ہمارا آل ان آل ٹریول پنڈی ٹو لاہور آل ٹائم سارا ہلکے میں رہتا ہے، تو ہم بھی دیکھیے پارلیمنٹیرین ہوتے ہوئے ہمیں بھی ایک قسم کے لوگ ہم بھی پریشان ہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے امید اور یقین ہے کہ ہم بھی اس چیز کو استقامت کے ساتھ ہر ایک کو جواب دے بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس دور بھی ہم نکل آئیں گے۔ میں
خود گزارش یہی کرنا چاہتی ہوں کہ میرے لیے بھی جواب دینا تھوڑا مشکل ہے، لیکن میں بھی سب سے یہی گزارش کروں گی جہاں اتنا کچھ ہم لوگوں نے ہماری زندگیوں میں اتنا کچھ خدا نے خاصا ہمارے اوپر جنگ مسلط ہو جاتی، جو ابھی افغانستان کے ساتھ ہماری جو سچویشن رہی ہے، ہماری پاک فوج بارڈروں پہ جنگ لڑ رہی تھی، اور جو سچویشن پورے رمضان میں ہمارے ساتھ رہی، وہ چیزیں ہماری میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی، لیکن ہم لوگ بھی ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ اس مشکل جو صورتحال ہے، جو ایک مہنگائی کا طوفان ہمارے اوپر پیٹرول کی صورت میں ایک گر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس سچویشن سے ہم نکل آئیں گے اور پیٹرول کی پرائس انشاءاللہ واپس ضرور بیک اپ ہوں گی۔ یہ موجودہ جو تھوڑا سا سینیریو مشکل آیا ہے، یہ مشکل ضرور ہے، لیکن اللہ کرے گا اس مشکل وقت سے ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ میری بہن، اگر یہ کل جنگ بند ہو جاتی ہے اور جنگ سے پہلے والی پرائسز بحال ہو جاتی ہیں پیٹرول کی، تو پاکستان میں یہ کب تک خوشخبری مل سکے گی عوام کو؟ دیکھیے، ہم لوگ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ہمیں ایک شہباز صاحب کو، جو ہمارے پرائم منسٹر پاکستان کے، اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو ثالثی کا رول پلے کرنے کی آفر کی گئی، اور بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑے آنر کی بات ہے ہمارے لیے کہ عالمی دنیا میں ہمیں اس چیز سے اعزاز حاصل رہا کہ پاکستان پرامن ملک ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی، اور پاکستان کو ایک امن اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کی آفر کی گئی، اور پرائم منسٹر پاکستان شہباز صاحب نے اس میں پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس میں اہم ثالثی رول پلے کرے، تاکہ موجودہ جو حالات کے سینیریو ہے وہ امن اور ثالثی کی طرف جائے، اور یہ جو سچویشن ٹینشن کی کریٹ ہوئی ہے ہر طرف، یہ اس سے ہم نکل آئے، اور عالمی جو جنگ کا خطرہ لاحق ہوا ہے اس سے بھی ہم نکل آئے، اور سب لوگوں کے دماغوں پہ بہت سارے سوالات ہیں، ہر انسان کے دماغ کے سوالوں کے جواب خود ہی انکریز کرتا ہے، خود ہی سوچتا ہے، اور خود ہی ڈسکس کر کے اس کے جواب بھی خود حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کو کسی چیز کی اتنی نالج نہیں ہے کہ جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں اس کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہوا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ کرے یہ ثالثی کا رول پاکستان پلے کرے، اور ثالثی کا رول ادا کرتے ہوئے جب ہم امن اور شانتی کی بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ حالت جنگ سے بھی ہم نکل آئیں گے، تو انشاءاللہ حالات جب بہتر ہوں گے تو یہ جو پیٹرول ہے، مہنگائی کا جو طوفان، ہمیشہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کیا اہم رول ادا کیا، تو انشاءاللہ یہ جو مہنگائی ہے، انشاءاللہ مسلم لیگ نون جو ہمارے قائدین ہیں، ان کی پالیسیز، ان کی جو صلاحیتیں ہیں، انشاءاللہ برے کار لاتے ہوئے ہم لوگ اس مہنگائی کے طوفان سے بھی نکل آئیں گے، اور پیٹرول کی جو پرائز ہے وہ واپس انشاءاللہ بیک اپ ضرور ہوں گی۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں حسن بیگ صاحب، اور سوشل میڈیا پر تو آپ انہیں دیکھتے ہی ہیں۔ حسن بیگ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن بھائی السلام علیکم۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے فہیم بھائی؟ بہت زور سے آواز آ رہی ہے، ماشاءاللہ آپ کی بڑی انرجیٹک آواز ہوتی ہے آپ کی۔ بہت حسن شکریہ بھائی، سر۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک جس کے بیک وقت رشیا، چائنا، خلیجی ممالک، ایران، امریکہ سے تعلقات اچھے، واحد ملک جس کو روزانہ 20 جہاز کروڑوں بیرل تیل لے کر گزرنے کی اجازت ہے ایران کی طرف سے آبنہ ارمز سے، اور روزانہ ہی یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ آج اتنے جہاز، اتنے کروڑوں بیرل لدے ہوئے پیٹرول سے ساحلوں سے ٹکرا گئے، کبھی پورٹ قاسم، کبھی کراچی پورٹ، کبھی گوادر پورٹ۔ پھر یہ پیٹرول کے پرائسز بڑھنے کا جواز کیا پیدا ہوتا؟ دیکھیں، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان پوری دنیا میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ مطلب ہمارے تعلقات سارے پڑوسی ممالک سے سارے سب سے زبردست چل رہے ہیں اس وقت، اور ہماری سچویشن جو ہے، اگر میں پوری دنیا بھر میں بات کروں تو ہماری سچویشن بہت اچھی ہے، ہر کسی سے ہماری نیگوسیشن بہت اچھی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ پوری دنیا میں کہیں بھی جنگ ہو، مہنگائی کا بوجھ پاکستان کے اوپر کیوں آتا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور ایک عام آدمی جو ہے، آپ دیکھیں نا، 138 روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے سر، اس سے پہلے 55 روپے بڑھے تھے، اس بار 138 روپے۔ ایک عام آدمی کیا کرے مجھے بتائیں؟ ایک بریانی کی جو پلیٹ ہے نا سر، ایک مڈل کلاس آدمی جو غریب آدمی ہوتا ہے نا، مزدور آدمی، وہ کیا کرتا ہے؟ دوپہر میں جا کے آلو بریانی کھا لیتا ہے، چنے کی دال فرائی اور 2 روٹی کھا لیتا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں، آج جو بریانی کے ریٹ ہے نا، یہ محلے میں بریانی ملتی ہے، میں بڑی دکان پہ بات نہیں کر رہا، 370 روپے کی بریانی مل رہی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ ایک پلیٹ۔ مطلب آپ بتائیں کہ مڈل کلاس آدمی کیا کرے؟ خودکشی کر لے، بچوں کو مار دے، کیا کرے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک عام ضرورت کی چیز، ابھی تو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، یہ تو کل ریٹ بڑھے نا، ابھی دیکھے گا یہ سبزی
سے لے کے ہر چیز مہنگی ہونے والی ہے. تندور کی روٹی پہ ریٹ بڑھنے والے ہیں, دال آٹا دال چاول سب چیزیں بڑھیں گی, اور ایک مڈل کلاس آدمی اسکول کی فیسیں بڑھیں گی, ساری چیزیں بڑھیں گی. کیا کرے مڈل کلاس آدمی جس کی 20-22 تاریخ کو ویسے ہی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے, وہ کیا کرے؟ اپنے بچوں کا گلا گھونٹ دے. مطلب یہ دیکھیں حکومتیں کیا کرتی ہیں, آپ اپنے لوگوں کو نا آسانی پیدا کرتے ہیں, سبسڈیز دیتی ہیں. ہمارے یہاں حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت بولتی ہے کہ آپ 20 لیٹر پیٹرول ڈلوائیں گے پورے مہینے میں تو آپ کو 100 لیٹر کا ریلیف دیں گے, 100 روپے کا ریلیف دیں گے موٹر سائیکل والوں کو. مطلب یہ کون سی تک بندی ہے مجھے سمجھ میں. ایک آدمی جو ہے موٹر سائیکل والا جو شخص ہے وہ کس طرح سے گزارا کرتا ہے؟ ابھی تو بارشیں ہوئی ہیں بھائی, لوگوں کے ویسے ہی انجن ختم ہو جاتے ہیں بارشوں میں. جس طرح کا آپ نے دیکھا نہیں کل کیسا سیلاب آیا ہوا تھا ہمارے شہر کے اندر, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا ایک طوفان آپ نے روڈوں پہ لایا جو آپ کے انفراسٹرکچر کی حالت ہے, ایک طوفان آپ نے مہنگائی کا کھڑا کر دیا. یہ روزانہ کی سچویشن ہے, اور ہر 15-20 دن بعد. اور یہ جو ابھی میرے خیال سے اگر مجھے آواز صحیح آ رہی ہوگی تو میں اگر غلط نہیں تو کوئی صاحبہ بات کر رہی تھی, بولی تھی آئندہ آنے والا تو یہ پیسے نیچے آ جائیں گے. کبھی آپ نے دیکھا کوئی چیز اوپر جائے تو اس کے بعد نیچے آئے؟ میں نے تو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں سر. تو بس اللہ بہتر کرے. اور لیکن عوام جو ہے نا, عوام کا کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی عوام کے لیے سوچنے والا نہیں ہے. صرف جو ہے اس وقت جو ہے دنیا بھر کے لوگوں کو خوش کیا جا رہا ہے. ابھی میرے سامنے میں اگر بات کروں ہندوستان کے اندر جو ہے آپ ریٹ دیکھیں, بنگلہ دیش میں ریٹ دیکھیں, سری لنکا میں دیکھیں, نیپال میں دیکھیں, افغانستان ادھر کے ریٹ جو یہ میں ان ممالک کی بات نہیں کر رہا جو ہم سے اوپر ہے, میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں جو ہم سے نیچے اکانومی میں, ان کے ریٹ جو ہے ہم سے نیچے ہے سر. ادھر کہیں کوئی بھی ریٹ نہیں بڑھائے گا, لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریٹ بڑھے ہیں پیٹرول کے. اگر آپ میری بات نہیں یقین نہیں, گوگل کریں آپ یار, گوگل بتا رہا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان پہ ریٹ بڑھے. آپ بتائیں. بالکل. مگر حسن بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری حسن بھائی؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے سر. حسن بھائی بات یہ ہے کہ ابھی پیٹرول کے پرائسز بھی بڑھے ہیں 10 سے 20%, مگر پاکستان میں تقریباً 100 گنا بڑھ گئے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اور آپ تو عوامی آدمی ہیں, عوام میں گل مل کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں ایک سادہ سی بائک پہ روڈوں کے اوپر. دیکھیں میں بتاتا ہوں, عوامی کیا تاثرات ہیں؟ عوام کو کوئی دیکھیں یہ جو ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہے نا کہ ہمیں اتنا بیرل مل رہا ہے سالانہ پیچھے اتنا, عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. عوام کو غرض یہ ہے کہ عوام کے لیے کون سی حکومت کام کر رہی ہے. مجھے بتائیں جب عوام کو کوئی بھی شخص کا بچہ جب گھر میں رو رہا ہوتا ہے نا دودھ پینے کے لیے, اس کو کچھ یاد نہیں آتا, اس کو یہ یاد آتا کہ میرے بچے کو دودھ نہیں مل رہا. مجھے بتائیں آپ کی مڈل کلاس جو عوام ہے وہ گورنمنٹ کے دفاتر میں تو نوکری کرتی نہیں ہے سر. وہ مڈل کلاس لوگ ہیں سر, وہ کوئی پرائیویٹ ادارے میں نوکری کرتا ہے, کوئی بائک یا موٹر سائیکل چلاتا ہے, کوئی اپنا فوڈ پانڈا اور یہ اپنا یہ لمکا یا برگر بیچ رہا ہے. آج کل پڑھا لکھا لڑکے کی بات کر رہا ہوں جو 9 to 5 جاب کرنے کے بعد اس کے بعد یہ دوسرے ہاف میں جو یہ کام کر رہا ہے چھوٹا موٹا کہ اپنے گھر والوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. مجھے بتائیں وہ کیسے گزارا کرے؟ ارے آپ ایک مڈل کلاس کے پاس جائیں تو سر 25-30 ہزار روپے اس لڑکے کو مل رہا ہے جس نے ماسٹرز گریجویشن کیا ہوا ہے. 40,000-45,000 روپے جس کی نوکری کو 5-8 سال ہو گئے اس کو ملتے ہیں سر. وہ کیسے گزارا کرے گا؟ مجھے بتا دیں یار 450 روپے 458 روپے لیٹر پیٹرول. سر ہائی آکٹین کی بات نہیں کر رہا میں, یہ سادہ پیٹرول کی بات کر رہا ہوں جو موٹر سائیکل میں ڈلتا ہے. یہ کوئی جہاز کا پیٹرول نہیں ہے سر. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی پارٹیاں اعلان کر دیتی ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ ایک کیوں نہیں ہو رہے. ابھی تو روڈ پہ بیٹھ جانا چاہیے عوام کو, نہیں بھائی ریلیف دے. ہم نے پوری دنیا میں آج پہلی بار تھوڑی ہو رہا ہے یار, ہم نے پوری زندگیوں میں دیکھا ہے عوام کو ریلیف ملتا تھا. پہلے سبسڈی دی جاتی تھی, ہر چیز پہ دی جاتی تھی. بچے بسوں میں سفر کرتے تھے اس سے سبسڈی دی جاتی تھی, بچوں کا آدھا کرایہ ہوتا تھا. آج تو کسی چیز میں سبسڈی نہیں ہے نا سر. کیسے دلوا سکتا ہے؟ 458 روپے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ 458 کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں جو ایک روٹی 25 روپے کی آتی ہے نا تندور کی, اب وہ ڈائریکٹ جو ہے 40-45 روپے کی ہو جائے گی. کل آٹا مہنگا ہوگا, کل دال مہنگی ہوگی, کل چینی مہنگی ہوگی. سر ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ لگژری ہماری مڈل کلاس آدمی کی لگژری اس پہ جو ہے مسئلہ کرے گی. میں نیسیسٹی کی بات کر رہا ہوں سر, نیسیسٹی جس میں دودھ دہی وغیرہ یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور پھر جو ہے یہ اعلان کر دیتے ہیں نہیں پوری دنیا میں ایسا میں نے تو کہیں نہیں دیکھا سر. میرے پاس ریٹ کھلے میں ابھی انڈیا کے بھی ریٹ آ رہے ہیں جو پاکستانی روپیز کے حساب سے کنورٹ کر کے آ رہے ہیں. انڈیا میں 325 روپے پیٹرول مل رہا ہے, بنگلہ دیش میں 290 روپے مل رہا ہے, سری لنکا میں 350 روپے مل رہا ہے. پاکستانی کرنسی کو کنورٹ کر کے بتا رہا ہوں سر میں.
नेपाल में 330 रुपए मिल रहा है, अफगानिस्तान में 220 रुपए मिल रहा है, भूटान में 180 रुपए मिल रहा है और पाकिस्तान में मिल रहा है 459 रुपए। अब मुझे बता दें सर, ये मैं कन्वर्ट करके रेट बता रहा हूँ। अगर मैं उनकी करेंसी में बात करूं तो इंडिया में 109 रुपए पेट्रोल है अभी, अगर मैं उनकी करेंसी में बात करूं तो। सर आप बताएं मुझे, आप कैसे। हसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाजिया रिजवान साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। आप एमपी हैं पंजाब में। मेरी बहन, आप ये जो हसन भाई बात कर रहे हैं, ये ना सिर्फ कराची की आवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम ये बात कर रही है। अच्छा, मेरी बहन शाजिया इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है। हसन भाई, फैसिलिटेट तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कर रही है कि एक चलती हुई छोटी सी मेहरान जो है वो नीचे धंस जाती है बारिश के पानी में, और एक सिर्फ 60 से 70 मिलीलीटर बारिश होने पर आपको पता है कि कराची शहर डूब जाता है। फिर हम मिसाल देते हैं कि सर आपने इथोपिया का नाम सुना? इथोपिया का दुनिया में इथोपिया के बाद सबसे महंगा तरीन पेट्रोल पाकिस्तान में मिल रहा है, आपको मालूम? यानी कि हम इस वक्त इथोपिया से कम्पीट कर रहे हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है। और कुछ दिन बाद हम नंबर 1 पे आ जाएंगे, हम इथोपिया को भी हरा देंगे। मतलब ये वो लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, आपको कनाडा अमेरिका की बात नहीं कर रहा सर, मैं यूरोप जर्मनी की बात नहीं कर रहा सर, मैं इथोपिया की बात कर रहा हूँ। इथोपिया के बाद सबसे महंगा तरीन पेट्रोल है दुनिया में हमारे पास, और हो सकता है ये रिकॉर्ड भी हम अपने सर पे ले लें, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है मुझे समझ में नहीं आता, हमने तो हर चीज तो प्राइवेट कर दिया आपने। स्टील मिल प्राइवेट आपकी, ठीक है, ये प्राइवेट, केपीटी आपने जो है लीज पर दे दिया, सीपेक आपका लीज पर है, उसके बावजूद हम ये हालत देख रहे हैं यार। उसके बावजूद हम नाजुक मोड़ से नहीं गुजर पा रहे। नहीं सर, ये नाजुक मोड़ तो हम 78 साल से तो देख रहे हैं। हम वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया की जंगें लड़ रहा है। हम वाहिद मुल्क हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी जंग होती है इसके आफ्टर इफेक्ट्स किसको मिलते हैं, इसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ता है? पाकिस्तान को। और समझ नहीं आ रहा हमें क्यों भुगतना पड़ता है। हमारे ताल्लुकात तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छे हैं, जो हम टीवी पे देख रहे हैं सर, फिर क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? और ये पाकिस्तान के हालात है कि इथोपिया के बराबर बल्कि उससे आगे ही जा रहे हैं पाकिस्तान के प्राइस, और पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाला मुल्क बन गया है। जब हम बात करें पाकिस्तान की तामीर तरक्की और कराची शहर की तामीर तरक्की, तो कराची शहर को मौजूदा हुक्मरान पेरिस से तजवीज़ देते, मगर जब सिर्फ 60-70 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो कराची शहर डूब जाता है। जबकि मिसाल हम उन शहरों की और उन मुल्कों की देते हैं जो कि 200 से 300 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त करता है। हम वहां की तस्वीर और वीडियो हमारे ऊपर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। गुज़िश्ता दिनों ये वाकया भी देखने में आया कि एक खातून की गाड़ी खड़ी हुई थी, बारिश का पानी जमा था, वो खातून जे बैठी गाड़ी में और वो गाड़ी बैठे बैठे वो गाड़ी धंस गई और शहरियों ने रेस्क्यू किया, क्योंकि रेस्क्यू की सूरत-ए-हाल भी हमारे शहर की किसी से ढकी छुपी नहीं। एमके पाकिस्तान से एजाजुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वाक़े और कराची शहर में होने वाली बारिशों के अगेंस्ट कराची शहर के जो वो शहरी हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा जलील और ख्वार भी होते हैं, उनकी दास्तान बयान करेंगे। एजाजुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। कराची शहर, जी मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। कराची शहर में बारिश की सूरत-ए-हाल के हवाले से बताएंगे। देखिए, कराची शहर में एक बड़ी ज्यादती है कि बारिश के हवाले से अगर किसी के ऊपर तनकीद की जाए तो ये समझ से बालातर है। तनकीद तो बारिश के हवाले से नहीं है, लेकिन तनकीद जरूर होगी, और जो हुक्मरान मौजूद हैं यहाँ पर सिंध में और कराची को रूल करने वाले, उनको ये तनकीद सुनना पड़ेगा और तनकीद बराए इस्लाह की तरह लेना पड़ेगा, क्योंकि 18 साल हुक्मरानी के बावजूद मुतवातर बिला शिरकत गैर सूबे में जो सूबा एक ऐसा शहर इस सूबे में वाक़ है जो पूरे सूबे को अपने कंधे पर लेकर खड़ा है मुआशी तौर पर, और पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी इस शहर के ऊपर है जिसका नाम कराची है। और ये कराची इसी सूबे का शहर है,
اور اس صوبے میں جو جماعت پچھلے 18 سالوں سے حکمرانی کر رہی ہے تو ایک المیہ ہے، اور پچھلے 5-6 سالوں سے بلدیاتی نظام لے کر بیٹھے ہیں. تو ایسا شہر جس کی اہمیت اتنی ہو کہ یہاں سے کوسوں دور پنجاب کے گاؤں دیہات سے جب کراچی پہ بسنے والے لوگ ایک ماچس بھی خریدتے ہیں، 1 لیٹر پیٹرول بھی خریدتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں، تو وہاں سے ٹیکس نکال کر پنجاب میں دور دراز میں بسنے والے گاؤں کے لیے انفراسٹرکچر کے لیے پیسہ بھیجا جاتا ہے. اس کے علاوہ گاؤں دیہات کے اندر، اس کے علاوہ پورے بلوچستان میں، پورے سندھ میں مطلب 70 سے 75% ریونیو جنریٹ کر کے اس شہر کے باسی دے رہے ہیں، اور پورا 97-98% پورے سندھ کو پالنے کی ذمہ داری اس شہر میں ہے. اور اس شہر کا المیہ تو دیکھیں کہ اس شہر میں آدھے گھنٹے کی بارش یعنی چند منٹوں کی بارش سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا کراچی شہر ڈوب گیا. وہ لوگ جو بائک پہ نوکری پر اپنے کارخانوں میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے آفیسز پہ جاتے ہیں، وہ گھر واپس نہیں آ سکتے. دیکھیں یہاں پر بائک والوں کی بات کی جا رہی ہے، جو لوگ کار پہ بھی نکلے ہیں نا، وہ ان کے کار ڈوب جاتے ہیں سڑکوں پہ. ایسا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے کہ آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ کراچی شہر کے اندر کسی بھی لیول کی بارش ہو جائے، چاہے جتنے mm کی بارش ہو جائے، کراچی شہر دھل جائے. کیونکہ کراچی شہر کی اہمیت اتنی ہے کہ کراچی شہر اگر ایک دن کے لیے بند ہو جائے تو اربوں خربوں کا نقصان ہو جاتا ہے. ایسے شہر کے اندر بارش تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی موسم ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے جو ہمارے حکمرانوں نے یہاں پر زحمت بنا دیا ہے. تو دیکھیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے 18 سالہ حکمرانی کے اندر کون سا ایسا کام کیا اس شہر کے اندر جس میں آپ یہاں پر بیٹھ کر بات کر سکے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بارش تو وہ لاہور میں بھی ہوتا ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور دبئی میں بھی بارش برساتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی ایشوز ہو جاتے ہیں. ارے بھائی جہاں بھی بارش ہو رہی ہے اور جس طرح بھی ہو رہی ہے، جہاں بھی پانی کھڑا ہے وہ ان کی نااہلی ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کیا بینچ مارک بنا دیا ہے کہ لاہور کے اندر اگر پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس بھی کھڑا رہے گا؟ ارے بھائی آپ لاہور نہیں ہے، اسی شہر سے پیسہ نکل کے لاہور بنتا ہے، لاہور کو بنایا جاتا ہے. اور جس شہر سے پیسہ نکل کے جا رہا ہے اس کی صورتحال ایسی کیوں ہے؟ یہاں کے باقی تو کبھی ٹیکس دینے پہ نہیں رکتے. تو خدارا میں آپ کے چینل کی توسط سے پاکستان پیپلز پارٹی سے گزارش کروں گا کہ اس شہر سے آپ ریکوری کرتے ہیں، ریکوری چاہے وہ جائز طریقے سے ہو ٹیکس کے مد میں یا پھر ناجائز طریقے سے ہو سسٹم کے مد میں، تو خدارا یہ شہر بچے گا تو آپ کے دونوں طریقہ کار کے ریکوریاں ہوں گی. ادروائز پاکستان کا نقصان ہے یہ کراچی شہر کا ڈوبنا، کراچی شہر کا تباہ ہونا، کراچی شہر کا برباد ہونا، میرے منہ پہ خاک، پورے پاکستان کی بربادی ہے. اور کوئی بھی ایسا شخص جو محب وطن پاکستانی ہو تو وہ پاکستان کا نقصان نہیں چاہے گا. یہ دیکھیں چند منٹوں کی بارش میں، رات میں بارش ہوئی، پھر صبح بارش ہوئی، شام کو بارش ہوئی 2-3 دنوں سے، تو اس کے اندر کراچی والے تو اپنے گھروں سے نہیں نکل پا رہے ہیں. اور المیہ یہ دیکھیں کہ ایسا میئر جو پچھلے 5-6 سالوں سے اس سسٹم کے اندر موجود ہے، پہلے وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی رہ چکے ہیں 2 سال متواتر، اس کے بعد ان کا تیسرا چوتھا سال ہے ایز اے میئر کراچی الیکٹڈ ممبر. تو ان کے پاس بارش کے بعد ایک شارع فیصل رہ جاتا ہے دکھانے کے لیے، دیکھیے پورا سوکھ گیا سڑکیں. ارے سرکار، شارع فیصل کراچی کا نام نہیں ہے، صرف ڈی ایچ اے کلفٹن کراچی نہیں ہے، لانڈی بھی کراچی ہے، کماڑی بھی کراچی ہے، کورنگی بھی کراچی ہے، سرجانی بھی کراچی ہے، اورنگی ٹاؤن بھی کراچی ہے، بلدیا ٹاؤن بھی کراچی ہے. میں دعوت دیتا ہوں آپ کو ان علاقوں میں آ کر دیکھیں، آپ لوگ اپنے گھروں پہ نہیں سو پا رہے ہیں. ایسا انفراسٹرکچر کہاں ہے؟ فیبرک کا نظام دھرم برم ہے، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، لوگ گھروں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، لوگوں کے علاقے گلیاں سب بہہ گئی ہیں. تو آپ کے ان علاقوں کی، ان گلیوں کے، ان سڑکوں کے میئر نہیں ہیں، آپ کے صرف شارع فیصل کے میئر ہیں. دیکھنا پڑے گا. اگر عوام بیزار ہو کر اپنا محاسبہ، ان کا محاسبہ کرنے کے لیے نکلتی ہے تو ان کو بہت بھاری پڑ جائے گا، خدا کی قسم بہت بھاری پڑ جائے گا. کوئی بھی چیز اعجاز بھائی ہمیں جوائن کیا ہے حسن بیگ صاحب نے، ان کا ورڈک لے لوں پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. حسن بیگ بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کے اوپر اور 1-2 اور انفلوئنسر ہیں ان کے اوپر یہ ٹیگ لگتا ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پیڈ کیمپین چلاتے ہیں اور خاص طور پہ میئر کراچی کے لیے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں بینگا اینکر پرسن، صحافی، کہ آپ کراچی کے رائٹس کے لیے بات آج بھی کر رہے ہوتے ہیں. حسن بیگ بھائی، یہ بارشیں ہوئی اس کے بارے میں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کراچی کا شہری ہونے کے ناطے؟
اچھا دیکھیں آپ نے 2 سوال کی، میں تو 2 کا باری باری جواب دوں گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کیمپین وہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، سلسلہ یہ ہوتا ہے یہاں پر، یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کا موقف لوں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کا بندہ بن جاتا ہوں. یہاں پہ یہ سلسلہ ہے. میں نے جو ہے ایک ٹویٹر پہ پوسٹ لگائی کہ میں جو ہوں منم ظفر جماعت اسلامی صاحب کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں کراچی کے اوپر، اور میں نے ساتھ میئر مرتضی وہاب کی تصویر بھی لگائی کہ کوئی ان دونوں میں سے ہے کراچی کا وارث جو مجھے جواب دے دے، ٹھیک ہے. تو اس پہ یہ ہے کہ میئر کی ٹیم نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا انٹرویو کریں. میں نے وہ انٹرویو کر لیا. تو پھر ایک آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی کی ایک سوشل میڈیا ٹیم جو ہے بڑی ایکٹیو ہوتی ہے. انہوں نے ایک کیمپین شروع کر دی کہ یہ جو ہے میئر صاحب سے بات کر رہے ہیں اور جو ہے میئر صاحب کے بندے ہیں، اور وہ بھی ایکس وائی زی. بھائی میں نے تو دونوں کے لیے پوسٹ لگائی تھی. آپ منم ظفر کا بھی انٹرویو کروا رہے تھے. آپ نے منم ظفر تو گھر کے باہر نہیں نکلنا چاہتے اپنے، مسئلہ سارا یہ ہے. تو خیر وہ پیڈ کیمپین تھی. ابھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھو سب سے زیادہ جو ہے میئر کے اوپر یا جماعت پیپلز پارٹی کے اوپر تو میری ویڈیوز ہے انٹرنیٹ پہ. خیر تو جو یہ چھچوری باتیں ہوتی ہیں اس کا جواب مجھے دینا نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کا جواب دینا، اور مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں. پھر آپ نے جو دوسری بات کی کہ کراچی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کراچی تو نظر ہی نہیں آ رہا مجھے لگ رہا ہے کسی سیاستدان کو. کراچی اس وقت جس حالت میں ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے سر، مجھے تو لگتا ہے جب سے جو مشرف صاحب کا جو دور ہے حکومت ختم ہوا ہے اس کے بعد سے وسیم اختر میئر آئے تھے، وسیم اختر پہ بھی یہ الزامات لگتے رہے کہ آپ کچرا نہیں اٹھا رہے، کراچی میں نالیاں نہیں بن رہی، اور اس کے بعد جو ہے ایڈمنسٹریٹر سسٹم رہا، اس کے بعد جو ہے مرتضی وہاب صاحب میئر آئے. مجھے تو لگتا ہے جس آدمی کی مٹی پلیت کرنی ہے اس کو میئر بنا دو، کیونکہ میئر کے پاس تو یہاں پہ اختیارات ہی نہیں ہے. وسیم اختر بھی بیچارہ بھی روتا رہا. اور پھر ابے بھائی میئر سسٹم ختم ہی کر دو نا، جب میئر کے پاس اختیارات ہی نہیں دینے آپ کو. وہ ایم کیو ایم جو بات کرتی ہے کہ صوبائی حکومت کو سوری یہ جو لوکل حکومت ہے آپ کی لوکل، ان کو مضبوط کرنا چاہیے آپ کو. یار یہ 60-70% ریونیو دے رہا ہے شہر، آپ نے کیا بنا دیا ہے؟ آج میئر کراچی کے پیج پہ جاؤ، افسوس اس بات کا ہوتا ہے نالے اور وہ روڈ دکھا رہا ہوتا کہ میں نے یہ کر دیا. یار آپ اس شہر کا ماسٹر پلان نہیں ہے، آپ کو پتا ہے اس شہر کا آج تک ماسٹر پلان پتہ ہی نہیں ہے. وہ جب نالے میں گرا نیپا پہ بچہ، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. بہت شکریہ حسن بھائی. آپ اس وقت ایک اور پروگرام کے لیے کہیں جائیے گا نہیں. یہ حسن بھائی کے لیے میسج ہے کہ آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ایک اور پروگرام کنٹینیو آپ کے ساتھ کرنا ہے. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے. اللہ کرے کہ ان مسائل سے ہم نکل جائیں اور پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے. تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.